قرآن حکیم انسان کو خدا کی طرف سے دی جانے والی سب سے اہم دستاویز ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں اس دستاویز کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ تو اس کا جواب بہت سادہ ہے۔ کسی بھی جہاز کے پائلٹ کو جہاز کے آپریٹنگ مینول کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے کہ وہ کسی ہنگامے کی صورت میں اس مینول کی طرف رجوع کرے تاکہ اپنی اور مسافروں کی زندگی کو محفوظ بنا سکے۔ جہاز کے اس آپریٹنگ مینول میں جہاز کو آپریٹ کرنے کے لیے تمام ضروری انسٹرکشنز موجود ہوتی ہیں، اور یہ آپریٹنگ مینول وہی کمپنی فراہم کرتی ہے جس نے وہ جہاز بنایا ہو۔ بالکل اسی طرح قرآن حکیم بھی اسی دنیا کا آپریٹنگ مینول ہے، اور یہ اسی ذات کی طرف سے فراہم کیا گیا ہے جس نے اس دنیا کو تخلیق کیا ہے، اور وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس دنیا کے معاملات کو کس طرح سے چلایا جائے اور کس طرح سے ہینڈل کیا جائے۔ قرآن حکیم کائنات کے ازل سے ابد تک کے تمام نظام کو سمجھنے اور انسانی زندگی کے پیچیدہ معاملات کو حل کرنے، انسانیت کی بقا، اس کی نجات، اس کے وجودی سوالات، اخلاقی کشمکش اور سماجی پیچیدگیوں کو سمجھنے اور ان کو حل کرنے کے لیے ایک مکمل گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے۔ اور پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ جس ہستی نے اس دنیا کے لیے یہ آپریٹنگ مینول بنایا، اسے اس دنیا میں بھیجا، تو ساتھ میں اس نے اپنا نمائندہ بھی بھیجا جنہوں نے پریکٹیکلی اس مینول کو یہاں امپلیمنٹ کر کے دکھایا۔ انہوں نے اس زمین پر آ کر بتایا کہ یہ آپریٹنگ مینول کیا ہے، اسے کیسے سمجھا جائے اور یہ کیسے کام کرتا ہے، اور اس کی مدد سے دنیا کو کیسے دیکھنا ہے، اس کے معاملات کو کس طرح لے کر چلنا ہے۔ آج کی میری یہ گفتگو سننے کے بعد آپ کو ایک بات کا بڑی شدت سے احساس ہوگا، اور وہ یہ کہ امت مسلمہ کے پاس خدا کی دی ہوئی اتنی بڑی نعمت ہونے کے باوجود ہم نہ تو اس کی حقیقی قدر کو آج تک سمجھ سکے ہیں اور نہ ہی دنیا کو اس کی معنویت سے آگاہ کر سکے ہیں۔ اگر خدا کی مدد شامل حال رہی تو میں آج آپ کو ان سوالوں کے جواب دوں گا جو ہمیشہ سے انسان کے لیے سردرد بنے رہے ہیں، جن کا جواب حاصل کرنے کے لیے انسان کفر کی حدوں تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اسے مطمئن کر دینے والا جواب نہیں ملتا۔ آپ کو ان سوالوں کے جواب اس طرح ملیں گے جس طرح تسبیح کے دانے یکے بعد دیگرے گرتے چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو قرآن حکیم کے اس مقام پر لیے چلتا ہوں جہاں انسانی تاریخ کی سب سے اہم گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میں زمین پر ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے اس آیت کے لفظ خلیفہ پر توجہ دیں۔ عام طور پر ہم اس لفظ خلیفہ کا ترجمہ جانشین، نائب یا حاکم کرتے ہیں، لیکن یہ الفاظ اس لفظ خلیفہ کی حیت کو پوری طرح واضح نہیں کرتے۔ ترجمہ ہمیشہ کسی نہ کسی سطح پر معنوی کمی کا شکار رہتا ہے، جسے ہم عام طور پر لینگویج بیریئر کہتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لفظ اپنی افادیت کھو بیٹھتے ہیں، اپنی حیت کھو بیٹھتے ہیں، اور مطلب کچھ کا کچھ نکلتا ہے۔ بعض اوقات لفظ کے معنی اور مطلب وہ نہیں ہوتے جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور لفظ خلافت کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ انگریزی زبان میں لفظ خلافت کے لیے وائس جیرنٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ مخلوقات میں کوئی ایسا جو خدا کے دیے ہوئے اختیارات کو اس کے بہاف پر استعمال کرے۔ اردو میں اس کے قریب ترین مفہوم کے لیے قائم مقام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح اس آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ خدا نے انسان کو زمین پر اپنا قائم مقام مقرر کیا۔ اب ہم مزید گہرائی میں جا کر اس معاملے کو سمجھتے ہیں۔ خدا نے فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، یعنی وائس جیرنٹ، یعنی مخلوقات میں کوئی ایسا جو خدا کے اختیارات کو استعمال کرے گا، یعنی انسان۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ مخلوقات میں کوئی ایسا جو خدا کے اختیارات کو اس کے بہاف پر استعمال کرے۔ اب یہ ہے وہ مقام جہاں سے آپ کو ہر سوال کا جواب روز روشن کی طرح ملے گا، لہٰذا ہر لفظ اور ہر جملے کو انتہائی غور اور توجہ سے سنیے گا۔
اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور ہر مخلوق اس کائنات کے ایکو سسٹم میں اپنی ان پٹ دے رہی ہے اور اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ ان کے پاس اختیارات موجود ہیں، لیکن وہ اختیارات صرف اتنے ہیں جتنے ان کی بقا کے لیے یا جو کام انہیں دیا گیا ہے اس کے کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اختیار موجود نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس انسان کو وہ اختیارات دیے گئے ہیں جو اس کائنات میں صرف اور صرف خدا نے اپنے لیے مخصوص کر رکھے ہیں۔ مثلا دنیا میں انسان عدالت لگاتا ہے، ایک جج کسی انسان کو موت کی سزا سنا دیتا ہے تو کسی کو آزاد کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جزا سزا کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ یا تو اس کائنات میں خدا کر رہا ہے اور یا پھر زمین پر انسان کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مخلوق یہ کام نہیں کرتی۔ بالکل اسی طرح قانون سازی، منصوبہ بندی، اجتماعی نظام کو تشکیل دینا، چیزوں کا ریکارڈ رکھنا، یہ سب کام یا تو خدا اس کائنات میں کر رہا ہے یا پھر زمین پر انسان کر رہا ہے۔ اب آپ نے اس آیت یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کو دوبارہ پڑھنا ہے۔ اب آپ کو بات زیادہ آسانی سے سمجھ آ سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، یعنی قائم مقام، یعنی وائس جیرنٹ، یعنی وہ مخلوق جو خدا کے اختیارات کو اس کے بہاف پر استعمال کرے گی، جیسا کہ آپ اس دنیا میں وہی کام کر رہے ہیں جو کائنات میں خدا کر رہا ہے۔ اور یہ معاملہ کسی اور مخلوق کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خلافت کسی اور مخلوق کو نہیں دی۔ گویا انسان کو وہ منصب عطا ہوا ہے جو براہ راست خدائی صفات کے عکس کو ظاہر کرتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس سے خلافت کی عظمت اور اس کے نتائج کا اندازہ ہوتا ہے۔ خلافت محض ایک اعزاز نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا عہدہ ہے جس نے انسان کے مستقبل اور اس کی حیثیت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں کائنات اور انسان کی کہانی کا پہلا باب شروع ہوتا ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو یہ منصب تو عطا کر دیا گیا ہے، لیکن کیا انسان اس منصب کو سمجھنے، سنبھال لینے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے یا نہیں؟ اور ایگزیکٹلی اسی خدشے کا اظہار فرشتوں نے اسی وقت کر دیا جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں اور اپنے اختیارات دینے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا یہ تو خون بہائے گا، فساد کرے گا، یعنی انسان اختیارات کا غلط استعمال کرے گا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب ہم انسانی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں ظلم اور احتسال، جبر آپ کو نظر آئے گا، وہاں وہاں آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی، اور وہ یہ کہ انسان اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے، انسان اپنے اختیارات کو غلط استعمال کر رہا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اس خدشے کو رد نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو اختیار دیتے ہیں تو اس اختیار کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے، اور جنہیں یہ اختیارات ملتے ہیں ان کے پاس یہ آپشن موجود ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مرض سے پہلے اس کا علاج پیدا کیا ہے، اور خدا کا یہی اصول ہے۔ آپ غور کریں کہ ایک شیر بھینسے کا شکار کرتا ہے، کبھی ہرن کے پیچھے بھاگتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا، جبکہ ایک چیتا ہرن کے پیچھے بھاگتا ہوا نظر آئے گا، لیکن کبھی بھینسے کا شکار کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے اس کائنات میں ایک عدل قائم کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ ہر معاملہ برابری پر طے ہوگا۔ شیر اور بھینسے کے معاملے میں طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہوتا ہے، اور چیتے اور ہرن کے معاملے میں رفتار کا مقابلہ رفتار سے ہوتا ہے۔ لہٰذا کائنات کے ہر معاملے میں آپ کو ایک توازن نظر آئے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس وقت انسان کو خلافت سے نوازا، یعنی اختیارات سے نوازا، اور فرشتوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ ان اختیارات کا غلط استعمال کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ میں نے اسے علم بھی دیا ہے، اسے عقل، شعور، فہم بھی دیا ہے، اور یہ علم بہت ہی غیر معمولی ہے جو انسان کو دیا گیا ہے۔
اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں باقی مخلوقات کے پاس بھی علم ہے، لیکن انسان کے پاس جو علم ہے، جو شعور ہے، عقل اور فہم ہے، اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ باقی مخلوقات کے مقابلے میں اس کا علم اتنا وسیع ہے جتنا زمین اور آسمان کا فرق۔ شیر ہزاروں سال پہلے بھی جنگلوں میں رہتا تھا، آج بھی جنگلوں میں ہی رہتا ہے۔ مچھلی ہزاروں سال پہلے بھی پانی میں رہتی تھی، آج بھی پانی میں رہتی ہے۔ پرندے پہلے بھی گھونسلے بناتے تھے، آج بھی گھونسلہ ہی بناتے ہیں۔ لیکن انسان وہ واحد مخلوق ہے جو غاروں میں رہتا تھا لیکن آج اسکائی اسکریپرز میں رہ رہا ہے، جو پیدل چلتا تھا لیکن آج جہازوں میں اڑتا پھر رہا ہے۔ اس نے ترقی اور ارتقاء کی وہ منزلیں طے کی ہیں جن منزلوں کے قریب کوئی اور مخلوق کبھی نہیں پہنچ پائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے علم میں ایک خاص بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اس کا علم جامد نہیں ہے، متحرک ہے، ارتقائی ہے اور تخلیقی ہے۔ یعنی اس کا علم پروگریسو ہے، ڈائنامک ہے اور کریٹیو ہے۔ سادہ الفاظ میں اگر میں آپ کو اپنی بات سمجھا سکوں تو وہ یہ ہے کہ انسان وہ پہلی مخلوق ہے اس کائنات میں جو AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس ہے، اور باقی کی تمام مخلوقات آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے محروم ہیں، یعنی AI کے بغیر ہیں۔ انسان کو دیا جانے والا یہ علم اس کو تجربہ کرنے، مشاہدہ کرنے اور نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت بخشتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ جو میں نے تمہیں سکھائی ہیں، تو در حقیقت یہ وہی پروسیس ہے جسے ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ضمن میں مشین لرننگ کہتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کتنے پیرامیٹرز پر ٹرین کیا گیا ہے۔ یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کی پہلی AI پروڈکٹ خود خدا نے تخلیق کی، اور وہ ہے انسان۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس وقت فرشتوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ تو فساد پھیلائے گا، ان اختیارات کو غلط استعمال کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اسے اس لیول کا علم بھی دیا ہے تاکہ وہ ان اختیارات کو صحیح سے سمجھ سکے اور ان کے مطابق فیصلہ کر سکے۔ انسانی شعور کی تاریخ میں ایک بنیادی سوال ہمیشہ موجود رہا ہے، اور وہ یہ کہ خدا نے کائنات کو کیوں تخلیق کیا اور انسان کو اس زمین پر کیوں بھیجا گیا۔ صدیوں سے انسان کے ذہن میں یہ سوال ہمیشہ سے گردش کرتا رہا ہے، لیکن اکثر اس کا اطمینان بخش جواب نہیں مل سکا۔ لیکن قرآن مجید کی تعلیمات ہمیں اس سوال کا نہ صرف منطقی بلکہ فلسفیانہ جواب بھی فراہم کرتی ہیں۔ جب انسان کو خلافت عطا کی گئی اور اس کے ساتھ اسے علم سے بھی نوازا گیا، تو لازم تھا اسے ایک عملی میدان بھی دیا جائے جہاں یہ اپنی ذمہ داریوں کو بروئے کار لا کر اپنے عمل کا مظاہرہ کر سکے۔ یہی وہ اصل حکمت ہے جس کی بنا پر انسان کو زمین پر بھیجا گیا۔ زمین انسان کے لیے وہ ڈومین ہے جہاں وہ اپنی خلافت کو آزما سکے، یعنی اپنے اختیارات کو آزما سکے۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ کسی شخص کو جج مقرر کرتے ہیں، اسے منصب دیتے ہیں اور پھر اسے عدالت میں تعینات کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے اختیارات کو عملی صورت میں استعمال کر سکے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خلافت ہی وہ وجہ ہے جس کے سبب انسان کو زمین پر اتارا گیا۔ اب یہاں پر ہمیں ایک اور بہت ہی اہم سوال کا جواب ملتا ہے، اور وہ یہ کہ خدا نے اس کائنات کو تخلیق کیوں کیا۔ اس بات کو میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ کی ایک خواہش ہو کہ آپ نے فارمولا 1 ریس کا چیمپئن بننا ہے، تو اس چھوٹی سی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہوں گی، اس کی ایک لسٹ سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ کو ایک انسان بنایا جائے گا، کیونکہ اگر آپ خرگوش ہیں، مچھلی ہیں، کوئی ہاتھی ہیں، شیر ہیں یا کوئی درخت ہیں، تو پھر آپ فارمولا 1 ریس کے چیمپئن نہیں بن سکتے۔ تو یہاں پر بڑا ضروری ہے کہ آپ کو ایک انسان بنایا جائے۔ اس کے بعد آپ کو علم اور سکل بھی دی جائے گی تاکہ آپ ایک اچھا ڈرائیور بن سکیں۔ اب آپ کو ایک فارمولا 1 کار بھی چاہیے، آپ کو ایک ٹیم بھی چاہیے جن کے ساتھ مل کر آپ کام کر سکیں۔ اب ریس کا چیمپئن بننے کے لیے کمپٹیشن بھی درکار ہے۔ کمپٹیشن کے لیے مختلف ملک اور ان کی ٹیمیں درکار ہیں، پھر ریسنگ ٹریک درکار ہیں۔ اب وہ ٹریک ظاہر ہے ہوا میں نہیں ہوں گے، اسی زمین پر ہوں گے،
تو ایک زمین بھی تخلیق کرنی پڑے گی۔ اب وہ زمین ظاہر ہے کسی سورج کے ارد گرد گردش کرے گی، تو اس کے لیے پھر سورج بھی بنانا پڑے گا، اور وہ سورج ظاہر ہے کسی گلیکسی میں ہوگا، تو اس کے لیے گلیکسی بھی بنانی پڑے گی۔ وہ گلیکسی اس کائنات میں ہوگی، تو یہ کائنات بھی تخلیق کرنی پڑے گی۔ اب یہاں پر رک جائیں اور ذرا سمجھیں، آپ کی ایک چھوٹی سی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس پوری کائنات کو تخلیق کرنا بڑا ضروری ہے، ورنہ آپ کی وہ چھوٹی سی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ اب اسی طرح سمجھیں کہ جس وقت انسان کو خلافت سے نوازا گیا، یعنی خدا نے اپنے اختیارات دیے، تو ان اختیارات کو کہیں اس نے استعمال بھی تو کرنا تھا، کہیں پریکٹس بھی تو کرنا تھا۔ اس کے لیے اسے زمین پر بھیجا گیا، اور اس کے لیے پھر پوری کائنات کو تخلیق کرنا پڑا۔ یعنی کائنات کی تخلیق کی اصل وجہ کیا ہے؟ انسان کی خلافت۔ اسے زمین پر کیوں بھیجا گیا؟ انسان کی خلافت۔ اسے بے مثال علم، شعور، عقل اور فہم سے کیوں نوازا گیا؟ اس کی وجہ بھی خلافت ہے۔ یعنی ہر چیز خلافت کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ اب تک جو میں نے گفتگو کی ہے وہ صرف آغاز ہے، آگے دیکھیے آپ کو کن کن سوالوں کے جواب ملتے ہیں۔ انسان ہمیشہ سے سوچتا رہا ہے کہ اس کائنات کا اگر کوئی مالک اور خالق ہے تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ اب اس سوال نے صدیوں سے انسان کو پریشان کر رکھا ہے، تو اس کا جواب بھی ہے خلافت۔ اس بات کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ کلاس روم میں ہیں اور ٹیچر آپ کے سر پر کھڑا ہے تو پھر آپ کوئی مستی نہیں کر سکتے، پھر آپ کو وہی کرنا پڑے گا جو ٹیچر چاہے گا۔ یہ ایک بہت ہی سادہ سی مثال ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ آخر خدا ہمارے سامنے موجود کیوں نہیں ہے۔ خدا نے جو اختیارات اس زمین پر آپ کو دیے ہیں انہیں آپ اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ غلط کریں گے تو اس کا بھی نتیجہ ہے، صحیح کریں گے تو اس کا بھی نتیجہ ہے۔ تو یہ آپشن آپ کے پاس موجود ہے، اور یہ آپشن اس لیے موجود ہے کیونکہ خدا آپ کے سامنے نہیں ہے۔ اگر خدا آپ کے سامنے ہوتا تو آپ کے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی سوائے اس کے کہ آپ کو زبردستی نیک ہونا پڑتا۔ اگر خدا ہمارے سامنے موجود ہوتا تو آج جو ہم آزادی محسوس کرتے ہیں، جو چاہے ہم کر سکتے ہیں، یہ ممکن نہیں رہتا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری چوائس بھی ختم ہو جاتی اور اچھائی برائی کا پیمانہ بھی ختم ہو جاتا۔ نہ کوئی چھوٹا رہتا، نہ بڑا، نہ حکمران، نہ رعایا، نہ ظلم، نہ عدل، نہ ترقی، نہ تنزلی، یعنی پورے کا پورا ایکو سسٹم ہی کلیپس کر جاتا۔ انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد، اس دنیا میں اختیارات دینے کا مقصد، ہر چیز اپنا اصل کھو بیٹھتی۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ پوری دنیا کا نظام یکسانیت کا شکار ہو جاتا۔ لہذا خدا کا ظاہری طور پر پوشیدہ رہنا دراصل خلافت کی حکمت عملی کا تقاضا ہے، تاکہ انسان اپنی آزادی اور اختیارات کو بروہ کار لا کر انسان اپنے عمل اور اصل کو ظاہر کر سکے۔ اب یہاں ہمیں ایک اور بہت اہم سوال کا جواب ملتا ہے کہ اگر اس کائنات کا کوئی خالق موجود ہے تو وہ دنیا میں ہونے والے ظلم اور ستم کو کیوں نہیں روکتا؟ اب یہ معاملہ بھی خلافت کے تصور سے جڑا ہوا ہے، یعنی خلافت کے ارد گرد گھومتا ہے۔ خدا نے انسان کو خلافت کے منصب سے نوازا، یعنی اپنے اختیارات دیے، پھر اس کو علم، شعور، عقل، فہم بھی دیا تاکہ وہ اختیارات کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکے۔ پھر زمین اس کے لیے ڈومین بنائی تاکہ وہ یہاں پر ان اختیارات کو پریکٹس کر سکے۔ پھر اپنے آپ کو پس منظر میں کیا یا رکھا تاکہ انسان کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہاں وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ اب انسان کو اس زمین پر چند دہائیوں کی زندگی دی گئی ہے، جس میں آدھی زندگی تو وہ سوتا رہتا ہے، کچھ وقت بچپن کا گزر جاتا ہے، کچھ بڑھاپے کا گزر جاتا ہے۔ اسے اپنی مرضی کرنے کے لیے صرف چند لمحے ملتے ہیں جو کائنات کی زندگی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اب اس مختصر سی زندگی میں بھی بار بار اگر خدا فوری طور پر اس کے عمل پر اسے روکے، ہر بات پر یا ظلم پر فوری مداخلت کرے، تو امتحان کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مختصر سا وقت دیا ہے اس زمین پر، اگر وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے، ظلم اور اتصال کرتا ہے، تو یہ وقت اس کے لیے بہت کم ہے۔ اس کے مقابلے میں جن کے ساتھ یہ عمل کیا جاتا ہے ان کی جزا دائمی اور ہمیشہ کے لیے ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس جہنمی کو دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں ملی ہوں گی، اسے قیامت کے دن جہنم میں ایک لمحے کے لیے چھوڑا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا کیا تم نے دنیا میں کوئی خوشی دیکھی؟ تو وہ کہے گا نہیں۔ اسی طرح جس کو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں ملی ہوں گی، اسے جنت میں ایک لمحہ داخل کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں دنیا میں کوئی تکلیف ملی؟ تو وہ کہے گا نہیں۔ یہاں ہمارے ذہن میں ایک اور سوال آتا ہے، کیا خدا اس کائنات کو اور اس دنیا کو بنانے کے بعد اس دنیا کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا؟ کیا وہ انسان کو مکمل آزادی دے کر خود الگ ہو گیا ہے؟ اس کا مختصر سا جواب ہے نہیں۔ جب ہم سورہ بقرہ کی اس آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے انسان کو خلافت دینے کا اعلان کیا تو فرشتوں نے کہا کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر خون بہائے گا اور فساد کرے گا؟ یہاں ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خلافت یعنی خدا کے دیے ہوئے اختیارات کو انسان اگر اس زمین پر غلط استعمال کرتا ہے تو بہت بڑی تباہی جنم لے سکتی ہے۔ اگر آپ دنیا کے معاملات پر غور کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہے۔ اس دنیا میں جہاں جہاں ظلم، احتسال، جبر، قتل عام اور فساد آپ کو ملے گا، وہاں وہاں صرف ایک وجہ ملے گی، اور وہ یہ کہ انسان کو جو اختیارات ملے ہیں، جو طاقت ملی ہے، وہ اس کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے اختیارات کو اس حد تک غلط استعمال کرنے لگتا ہے کہ زمین کا توازن بگڑنے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہاں پر پھر خدا انٹروین کرتا ہے، یعنی اس توازن کو بگڑنے سے روکتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اسی معاملے کی نشاندہی کرتا ہے۔ یوں خلافت کا تصور ہمیں ایک کے بعد ایک بڑے سوال کا جواب فراہم کرتا ہے۔ خدا نے انسان کو خلافت کے منصب سے نوازا، یعنی اپنے اختیارات انسان کو دیے، یعنی جو فیصلے خدا کائنات میں کرتا ہے انسان اس زمین پر کرے گا۔ پھر ان اختیارات کو سمجھنے اور غلط اور صحیح کی پہچان اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے اسے علم، شعور، عقل اور فہم سے نوازا، پھر اس کو زمین پر بھیجا جہاں پر وہ عملی صورت میں ان اختیارات کو استعمال کر سکے۔ اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین سے لے کر کائنات ہر چیز اسی مقصد کے تحت تخلیق ہوئی ہے۔ خدا نے اپنے وجود کو انسان سے مخفی کیا تاکہ یہ اختیارات انسان اپنی مرضی اور آزادی سے ایک معینہ مدت تک استعمال کر سکے، اور اس مدت میں خدا نے ڈائریکٹلی انٹرفیئر نہ کرنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ اپنی مرضی سے عمل کرے اور پھر اپنے اعمال کے مطابق انجام پائے۔ لیکن یہاں ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان اگر اپنے اختیارات کے غلط استعمال میں اس حد تک بڑھ جائے کہ اس دنیا کا توازن بگڑنے لگے تو خدا انٹروین کرتا ہے اور پھر عدل کے ذریعے اس توازن کو بحال کیا جاتا ہے۔